السلام علیکم، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں 50 منٹ میں۔ آج کے پروگرام کی ابتدا میں آپ کو جو خبر آپ نے پہلے سے سن رکھی ہے، میں خیال میں اسی کی مذمت کرتے ہوئے ہمیں آج کے پروگرام کو شروع کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ تو آپ نے سن ہی لیا ہوگا کہ جس میں آج ایک مسجد پہ خود کچھ 4 سے 6 تک جن کی تعداد بتائی جاتی ہے انہوں نے حملہ کیا، اور اس حملے میں تقریباً 40 کے قریب افراد اب تک شہید ہو چکے ہیں اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ ان شہید ہونے والوں میں 10 معصوم بچے بھی تھے۔ بات اصل میں یہی ہے جس کے اوپر ہمیں آج گفتگو کرنا ہے۔ سوال تو آپ نے سکرین پہ دیکھا ہوگا کہ جو سوئٹزرلینڈ میں ایک بل منظور ہوا ہے جس کو عوام نے پولنگ میں حصہ لیا، اور وہ یہ تھا کہ مسجد کے میناروں پہ پابندی لگا دینی چاہیے۔ سوئٹزرلینڈ میں دیکھا جائے تو صرف 4 مینار اس سے پہلے تھے، 4 مسجدیں ایسی تھیں جن کے مینار تھے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ اکثریت نے 57% لوگوں نے یہ رائے دی کہ وہاں پابندی لگ جانی چاہیے اور مسجدیں یا ان کے مینار نہیں بننے چاہیے۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیا ایسا ایک اسلام کے غلبے کی وجہ سے ہے یا اس کی وجوہات کچھ اور ہیں؟ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ آپ اپنے جو ہمارا پول ہے اس میں حصہ لے سکتے ہیں، SMS کر کے، طریقہ کار آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن وہاں پہ ہمارے بارے میں تاثر کیا پایا جاتا ہے؟ یورپ مسلمانوں سے خوف زدہ کیوں ہے؟ اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی رپورٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر اپنے پینل سے تعارف کرواتے ہیں، ہم گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ آئیے چل کے پہلے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پچھلے دنوں سوئٹزرلینڈ میں میناروں کی تعمیر کے خلاف دائیں بازو کی جماعت سوئس پیپلز پارٹی نے ایک مہم چلائی۔ ایک لاکھ سوئس لوگوں نے اس پر دستخط ثبت کیے۔ وہ کہ سوئس حکومت نے اس اقدام کی کوئی حمایت نہیں کی، مگر یہ مہم ایک ریفرنڈم پر منتج ہوئی جس کا سوال یہ تھا کہ آیا میناروں کی تعمیر ہونی چاہیے یا نہیں۔ 57.5% ووٹرز نے پابندی کے حق میں ووٹ ڈالا۔ مینار قوموں اور تہذیبوں کے تشخص کی علامت رہے ہیں۔ مساجد کے گنبد و مینار تاریخ کا ایک تسلسل تو ہے ہی، مگر یہ مسلم تہذیب کے تشخص کا اظہار بھی ہے۔ یورپ میں مسلم تہذیب جس کے 1492 میں ازابیلا اور فردینند کے ہاتھوں خاتمے پر اسپین کا ڈرامہ نگار اور شاعر گارسیا لورکا 20ویں صدی میں بھی نوحہ کنا نظر آتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں کل 4 مینار ہیں، 160 مساجد اور تقریباً 4 لاکھ مسلمان۔ یہ لوگ مکمل طور پر سوئس کلچر میں رچے بسے ہیں۔ سوئس لوگوں کے بقول انہیں مسلمانوں سے کوئی شکایت نہیں ہے، مگر سوال یہ ہے کہ آخر وہ کیا خوف ہے، کیا خدشہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے 4 مینار ایک ہی سوئس شناخت و ثقافت کے لیے خطرہ بن گئے۔ اس خوف نے انہیں گھیر لیا ہے کہ آنے والے برسوں میں خواتین برقعے اوڑھیں گی، مردوں کے ظلم سہیں گی، رویوں میں انتہا پسندی ہوگی اور ہر سماجی عمل کی تشریح مخصوص مذہبی ذہن کے زیر اثر ہوگی۔ سوئس پیپلز پارٹی کے نمائندوں نے برملا ان خدشات کا اظہار کیا ہے، اور سوئس لوگوں کی حمایت ان کے خدشات کی حقیقت پر دلالت کرتی ہے۔ تہذیب کا پھیلاؤ جب آفاقی طور پر انسانیت کی فلاح کے لیے ہو تو وہ ملتیں اجزائے ایماں ہو جاتی ہیں۔ مگر سماجی اخلاقیات کا جارحانہ اظہار، عورت کے ساتھ غیر مساوی سلوک، نظریے کا انتہا پسندانہ پرچار، عقیدے کے نیزوں کا پھیلاؤ اور واقعات کو سیاہ و سفید میں دیکھنے کا انداز آج کی مسلم تہذیب کے خواص ہیں، جو یقیناً اس تہذیب کا بگڑا ہوا چہرہ ہے۔ سوال اب یہ ہے کہ کیا مغرب اسلامی نظریے سے خائف ہے یا مسلم تہذیب کے اس چہرے سے؟ جی ہم حاضر ہیں، آپ کو پیکج ہم نے دکھایا، دوبارہ آپ کے ساتھ میں تعارف کرواؤں اپنے پینلسٹ کا۔ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں میرے بائیں ہاتھ پہ جناب احمد علی قصوری صاحب، چیئرمین قرآن بورڈ۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ سر، بہت مہربانی۔
ان کے ساتھ یہاں پہ ہے ڈاکٹر رحیق عباسی، سیکریٹری جنرل تحریک منہاج القرآن، اور سب سے آخر میں ڈاکٹر مبارک علی صاحب، مورخ اور مصنف۔ ایک دو لوگ اور ہمارے ساتھ لائن پہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے جن کا تعارف میں ساتھ ساتھ کرواتا چلا جاؤں گا، لیکن بات ڈاکٹر صاحب میں آپ سے شروع کروں گا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم چند دن پہلے بھی آپ سے بات کر رہے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ترقی یا غلبہ اسی قوم کو آتا ہے جو انسانیت کی خدمت کے لیے، فلاح کے لیے کوئی کام کر رہی ہوتی ہے۔ میں خود سوئٹزرلینڈ میں مجھے 2 ماہ رہنے کا موقع ملا ہے، اور میں فرینچ سائڈ پہ رہتا تھا، ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ یہ تقریباً 1999 کی بات ہے، یعنی اب سے 10 برس پہلے کی بات ہے۔ انتہائی محبت اور شفقت کے ساتھ لوگ میرے ساتھ پیش آتے تھے۔ جہاں میں کپڑے دھونے کے لیے نیچے جاتا تھا، وہ لوگوں نے کہنا کہ تم چھوڑ دو، ہم تمہارے کپڑے دھو کے دے دیں گے تمہیں۔ انہوں نے کبھی اس بات سے کوئی تعلق نہیں رہا کہ میں مسلمان ہوں، میرا تعلق ایشیائی قوموں سے ہے، کوئی نفرت کسی طرح کی مجھے 2-3 ماہ میں نظر نہیں آئی۔ لیکن جیسے ہی ہمارا بعد میں چکر لگا یورپ میں، جب ہماری پہچان 9/11 کے بعد ہونی شروع ہوئی ہے کہ ہم قتل کرتے ہیں، ہمارے افغانیوں کے بارے میں جس طرح سے رپورٹیں آئیں، تو ہمارا چہرہ کچھ اور آنے لگا۔ اب یہاں سے ہمیں اپنے عمل کی طرف دیکھنا ہے کہ یورپ میں یہ خوف موجود ہے، آپ بھی رہے ہیں یورپ میں، کہ یہ جب آئیں گے تو یہ اس طرح کا سلوک ہمارے ساتھ کریں گے۔ ہمیں اپنے سلوک کو بدلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور وہاں کی سوچ کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور پھر آج کے واقعے کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ یہ جو آج خودکش بمبار نے 4 لوگوں نے مسجد میں گھس کے حملہ کر کے لوگوں کو مار دیا، بے شمار لوگوں کو۔ سب سے پہلے تو آج کا جو واقعہ ہوا اس کی جیسے آپ نے مذمت کی، ہم سارے بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے کچھ پہلوؤں کی طرف بعد میں بات ہوگی کہ جو یہ پابندی لگائی گئی ہے اس کو کنڈیم ہم ہی نہیں کر رہے، مسلمان ہی نہیں کر رہے، بلکہ بے شمار دیگر مذاہب کے نمائندگان، یورپ کے مختلف انٹلیکچوئل، مختلف اخباروں کے جو کالم نویس ہیں، میرے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے، بے شمار لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے۔ لیکن اگر اس کو لنک کریں آج کے واقعے کو اس پابندی کے ساتھ، اور آپ کی رپورٹ کا بھی ایک حصہ میں اس میں ایڈ کروں گا کہ جس میں یہ رپورٹ میں اس طرح کی بات مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ دہشت گردی، انتہا پسندی، اپنے عقیدے کو، اپنے موقف کو، اپنے خیال کو زبردستی کسی کے اوپر مسلط کرنا، عورتوں کے اوپر ظلم کرنا، قتل و غارت گری کرنا، یہ مسلم تہذیب کی شناخت بن چکی ہے۔ حالانکہ یہ مسلم تہذیب کی نہ کبھی شناخت تھی اور نہ یہ مسلم تہذیب کی آج شناخت ہے۔ بریک لے لیتا ہوں، بالکل آپ کی بات سے میں وہیں سے شروع کروں گا کہ اس وقت جو مسلم تہذیب کا چہرہ ان کو نظر آتا ہے، اس میں اصل چہرے کو وہ بھول جاتے ہیں۔ میں خیال میں شاید اس غلط فہمی کی بنیاد پہ ایسا ہو رہا ہے۔ آپ پول میں حصہ لے سکتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یورپ میں جو پابندی سوئٹزرلینڈ میں لگائی گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں بریک کے لیے، بریک کے بعد ملتے ہیں آپ۔ السلام علیکم۔ بریک کے بعد اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ وہی سوئٹزرلینڈ ہے جس کے ایک حصے میں جرمن سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو یہودیوں سے شدید نفرت پائی جاتی تھی، ان کو قتل کیا جاتا تھا۔ انہی یہودیوں نے اپنا مقام وہاں پہ بنایا، ہائیسٹ نمبر آف انٹلیکچوئلز، ڈاکٹرز، انجینئرز، سائنسدان، انسانیت کی خدمت کی، اور مطلب اپنے آپ کو یہ پہچان کروائی کہ ہم انوینشنز کرنے والے لوگ ہیں۔ وہاں پہ ہمارا یہ چہرہ نظر آ رہا ہے، مطلب وہاں پہ یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات بتائی۔ اگر آپ اس کا انالیسس دیکھیں جو ریفرینڈم ہوا ہے تو اس میں اسی جو جرمن سپیکنگ سوئٹزرلینڈ ہے وہاں اس بین کے حق میں زیادہ ووٹ آئیں، اور جو دوسرا حصہ ہے جو فرینچ سپیکنگ ہے اور اربن ایریا ہے وہاں اس کے حق میں بہت کم ووٹ آئیں، بلکہ وہاں میجورٹی دوسری طرف گئی ہے۔ تو میں بریک سے پہلے جیسے کہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے اپنی تہذیب کی شناخت چند ہاتھوں میں دے دی ہے، اپنی ایک مائنورٹی کے ہاتھوں میں دے دی ہے، اور اس کو پھر وہ ایسی ایکٹیویٹیز اور ایسے کام کرتا ہے جس کی پروجیکشن پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی میڈیا پر ہوتی ہے۔ اور جب اس طرح کی پروجیکشن اسلام کی اور مسلمانوں کی ہوگی جس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ پیغمبر اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق ہے، نہ قرآن و حدیث سے کوئی تعلق ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ ہر سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں، رائٹسٹ ہر سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ سوئس پولیٹیکل پیپلز پارٹی جو ہے یہ وہاں کی رائٹسٹ جماعت ہے، تو اس نے اس کی ایک موومنٹ چلائی، اس نے یہ کہا کہ یہاں پابندی ہونی چاہیے میناروں پر، چونکہ ہماری شناخت اس پوسٹر میں میزائل اور برقع پوش عورتیں یہ دکھائے گئے کہ یہ ہم پہ بم برسائیں گے اور ایسی عورتیں ہو جائیں گی۔ تو اب انہیں ایک موقع ملتا ہے، جو ان کے اپنے انتہا پسندی ہے، جو ان کا اپنا فنڈامنٹلزم ہے، وہ لوگ پھر اس کو لے کر آتے ہیں اور لوگوں کو اپنے انداز میں اسلامی تہذیب سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ادھر اگر ایک ہفتہ پہلے یا 4 دن پہلے وہاں یہ پابندی ہوئی ہے تو آج ہم نے لاہور میں، اسلام آباد